السلام علیکم جی محترم اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ کو آج کل ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ ہماری ڈگری اے ڈی پی یا ایم ڈی پی، اے ڈی پی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے اور ایم ڈی پی ماسٹرز ڈگری پروگرام ہے. تو آپ کو بی اے ختم ہو گیا، بی کام ختم ہو گیا، بی ایس سی ختم ہو گیا، اے ڈی پی آ گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہو رہی ہے کہ جنہوں نے بی اے کیا اس کا کیا بنے گا. اور بھائی جس نے 2018 سے پہلے بی اے کر لیا ہے اس کا بی اے تسلیم ہوگا، مگر 2018 میں آپ کے پاس ایچ ای سی کا ریٹن ڈیسیجن موجود ہے کہ کوئی بی اے نہیں ہوگا، اے ڈی پی ہوگا. تو مختلف کالجز نے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ یا دیگر یونیورسٹی کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ تھے انہوں نے اے ڈی پی کرایا، اور کئی یونیورسٹیاں تھیں پرائیویٹ یا کچھ ایسے کالجز تھے ایفیلیٹڈ جنہوں نے مل ملا کے بی اے کرا دیا. 2018 کا جو بی اے ہے اس کے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ یونیورسٹی اس کو ویریفائی نہیں کرے گی. تو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا تکلیف تھی کہ آپ اے ڈی پی کے آپشن کو چھوڑ کے بی اے پہ چلے گئے؟ ڈگری کا خالی نام چینج تھا، پاور تو ایک ہے دونوں ڈگریز کی. اب آپ کہیں گے کہ دونوں کی ایک ہی پاور ہے تو پھر اے ڈی پی ہی کیوں کیا جائے، بی اے رہنے دیتے. بھائی انٹرنیشنلی بی اے جو ہے 2 سال کا ہے، آپ کا انٹرنیشنلی بی اے ہے ہی کوئی نہیں. جب آپ جاتے ہیں باہر جا کے آپ کو ایکسٹرا کورسز کرنا پڑتے ہیں، یا ادھر پاکستان میں بھی آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاتے ہیں، گریجویٹ مانگتے ہیں 4 سالہ، آپ 2 سالہ ہوتے ہیں تو آپ کو تو ایکویلنس بھی نہیں ملتی. تو اس طرح آپ انٹرمیڈیٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں، گریجویٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. تو اسی لیے یہ اے ڈی پی اور ایم ڈی پی یعنی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اور ماسٹرز ڈگری پروگرام دونوں کو ملائے تو آپ بی ایس بن جاتے ہیں، یعنی فل گریجویٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے کالجز کا نام بھی چینج ہو رہا ہے، ایسوسیٹ ڈگری کالجز ہوں گے. تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. اب میں اگلی بات بتاؤں کہ میں مختلف یونیورسٹیز ہیں پاکستان کے اندر ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ. اب وہ ڈگری تو اپنے دے رہے ہیں، سیلیبس بھی انہوں نے اپنے ایچ ای سی سے منظور شدہ رکھے ہوئے ہیں، مگر ایچ ای سی دیکھ تو نہیں رہی ہوتی نا انہوں نے پڑھایا کیا ہے. تو حتیٰ کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ایفیلیٹڈ ہیں ان کے اندر تو ٹیچرز کو بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ 3.5 سے سی جی پی اے کم نہیں آنا چاہیے. نتیجے کے طور پہ بچہ 3.5 سی جی پی اے تو لے جاتا ہے، مگر وہ بچہ نالج وائز بہت ویک ہوتا ہے. اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچرشپ کے امتحان میں کہیں پہ اگر 200 سیٹ ہے تو 60 سے 70 لوگ پاس ہو رہے ہیں، اور پی پی ایس سی پریشان ہے کہ ہم کس کو لیکچرر کریں. یعنی علم کا یہ معیار ہے ان انسٹیٹیوٹس کا کہ ایچ ای سی پی پی ایس سی پریشان ہو جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں نے ان لوگوں کو ڈگریاں کیسے دی. یہ تو ڈگری کی بھی توہین ہے، انسٹیٹیوٹ کی بھی توہین ہے. ڈگریاں تو لیتے جا رہے ہیں، علم ہے کوئی نہیں. لیکن گریجویٹ کے پاس علم ہے، اسے ایسے رائٹنگ آتی ہے، اسے پریسی آتی ہے، اسے گرامر آتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اے ڈی پی کے اسٹوڈنٹ کو یا ایم ڈی پی کے اسٹوڈنٹ کو کہ میرے پیپر کی کب ہونے ہیں، کس نے بنانا ہے، کس نے چیک کرنا ہے، ریزلٹ کب آنا ہے. لہٰذا یہ بالکل ایک وہ سسٹم ہے جس میں آپ بہترین ایک چیلنجنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارے پاس سی ایس ایس کی کلاسز کے اندر جتنے بھی گریجویٹس آ رہے ہیں ہمارے اپنے، ان کا یقین کریں وہ بہت سپیریئر ہے ان بچوں سے جو دیگر اپنے بی ایس کر کے آ رہے ہیں بچے. بی ایس ہر جگہ پہ بہت اچھا نہیں ہو رہا، جسٹ انٹروڈکشن ہے سبجیکٹ کا ان کے پاس، ان ڈیپتھ تو کچھ بھی نہیں جانتے وہ لوگ. سلائڈ سسٹم ایجوکیشن سے پڑھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. تو مارکیٹ کے اندر اس وقت ایجوکیشن جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خسارے کا شکار ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک شعبہ کو فی الحال دیکھا نہیں جا سکتا کہ کچھ شعبوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو کچھ کو اگنور بھی کیا جاتا ہے. یہ کیونکہ ہم غریب ملک ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں گورنمنٹ سے، کوئی کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، کسی اسپیسیفک گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، کہ وہ ہمارے ملک میں ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آئے گی. ادروائز اس وقت ہمارے پاس ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جن کے ایم اے انگلش کو میں اس وقت پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سکھا رہا ہوں. ایم اے انگلش کر کے آ رہے ہیں لوگ، میں انڈیفینٹ ٹینس سکھا رہا ہوں. کل ایک فکرہ میں نے پوچھا کہ دروازہ کھولا جاتا ہے، وی فلاں دا ڈور. میں نے کہا خدا کے بندو، ایک تو آپ کا ایکٹیو بھی غلط ہے، پیسو کیا ہوگا.
اسی طرح لفظ پروناؤنس کرنا نہیں آتا، تو نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ وی آر لیڈنگ ٹو ڈاؤٹ، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو بی ایس جو کر رہے ہیں اے ڈی پی یا ایم ڈی پی، وہ 4 سال اگر ہم سے سیکھتے ہیں تو بہترین تیار ہو جائیں گے۔ 1 سال کے اندر بچہ ایسے رائٹنگ اور پریسی رائٹنگ سیکھ جاتا ہے تو 3 سال مزید بھی تو اس نے لگانے ہیں، یعنی وہ کسی بھی مضمون میں ماسٹر کرتا ہے تو وہ بچہ ایک بہترین کینڈیڈیٹ نکلے گا۔ ایک تو اس کے پاس انٹرنیشنل معیار کی ڈگری ہوگی اور دوسرا اس کے پاس نالج ہوگا۔ تو لہٰذا آپ ایم ڈی پی اور اے ڈی پی کے چکروں میں نہ پڑے، آپ خوش ہوں، یہ نعمت ہے آپ کے لیے۔ یہ پروگرام قسم کا یونیورسٹیز کے اندر 4 سالہ بی ایس ہونا شروع ہو گیا ہے، اچھی بات ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو بھی ہم میٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کینڈیڈیٹس بھی ہمارے اچھے اب تیاری کر کے آئیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن کو ڈسکریج کر رہی ہے گورنمنٹ۔ کب کر رہی ہے گورنمنٹ؟ اے ڈی پی دے دی آپ کو، پرائیویٹ کرو، آپ ایم ڈی پی دی ہے، پرائیویٹ کرو آپ۔ اور وہ کالجز مخصوص ہو رہے ہیں جنہوں نے اے ڈی پی اور ایم ڈی پی کرانا ہے، جو ریگولر کرائیں گے۔ تو اب خود ہی تو جو ہے نا اسٹوڈنٹس وقت کے ضیاع کے لیے ان انسٹیٹیوٹس میں گھس جاتے ہیں جہاں پہ پیسے بھی بہت زیادہ وہ لگاتے ہیں، ٹائم بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں، اور پھر ڈسکریج ہو کے آ جاتے ہیں۔ سپلیاں پھر آ جاتی ہیں، پھر سپلیاں کلیئر کرنے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو میرا اے ڈی پی اور ایم ڈی پی کے ریفرنس سے، اس کے اعتبار سے میں تو اس بات کو فیور کرتا ہوں۔ میں ایک آئی ایم ناٹ جسٹ اے اسٹریٹ ٹیچر اور اے لے ٹیچر ایز ٹو ڈسکریج دا گڈ پالیسیز آف گورنمنٹ۔ I have got very great words for the degrees like that. As being a PhD in English, I really have got very sound kind of philosophy about this subject. I appreciate it, and I really have got the confidence to keep up with the same pace with these subjects, with these degrees in such a way that in future I will be able to perform so well as I have performed, and I have proved my worth by leading the students to great destinations. So I have got the commitment. I will keep up teaching ADP and MDP with the great zeal. اب نیکسٹ بات آ جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی اکیڈمی میں داخلہ لینا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ خود ٹیچر نے بی اے کیا ہوا ہے، یہ ٹیچر کی تعلیم کوئی نہیں ہے، یا ایم اے پنجابی ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور انگلش پڑھا رہا ہے، پھر کہتے ہیں یہ معیار نہیں بنا۔ اللہ کے بندے، آپ اپنے ٹیچر کے انتخاب تو ٹھیک کر لیں نا۔ لیکن 25 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، پی ایچ ڈی میری اپنی کوالیفیکیشن ہے، لنگوسٹکس کے اندر الحمدللہ میں نے پڑھا ہے، لینگویج ہی سکھانا پڑتی ہے، ایم اے انگلش لٹریچر کیا ہے، ایم اے انگلش لینگویج ٹیچنگ کیا ہے، پوسٹ گریجویشن ان انگلش لینگویج ٹیچنگ کیا ہے، ایم فل اپلائیڈ لنگوسٹکس کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں اس سے زیادہ میں اور کیا کروں؟ اور دن رات پڑھایا، صبح 8 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک میں پڑھاتا ہوں، اور میں نے ریزلٹس دیکھے ہیں۔ اور پچھلے سال ہماری الحمدللہ اسٹوڈنٹ نے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش کے سبجیکٹ میں میڈل لیا ہے۔ تو آئی ایم ویری مچ ہیپی۔ میں ابھی تک کہتا ہوں کہ یار ایک سبجیکٹ کے اندر بھی کسی نے میڈل لیا تو ہم نے لیا، ہمارا اسٹوڈنٹ نے یہ لیا ہے۔ اور اس دفعہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ ہمارے 4 لڑکیاں امان ٹاؤن برانچ سے ایم اے انگلش میں داخل ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں کوئی 10 لوگ کا یا 12 لوگوں کا داخلہ ہوا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ پورشن ہمارا ہے جن بچوں کا داخلہ ہوا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، عزیز نیازی گروپ آف اکیڈمیز آپ کو ہر وقت ویلکم کہے گی۔ اگر آپ سیکھنے کی نیت سے آئیں گے، آوارہ گردوں کو ہم بالکل نہیں پڑھاتے، صرف انہی کو پڑھاتے ہیں جن کے سامنے کوئی بہت بڑا آبجیکٹو ہو، جنہوں نے بہت بڑی منزلیں حاصل کرنی ہو۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں۔ صبح کے ٹائم آپ جو بھی کرتے ہیں کام اپنا کریں، شام کو ہمارے پاس آ کے پڑھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی زندگی کے اندر یہ پائے جانے والے سارے خلا پورے کر دیں گے۔ آپ کی اگر تعلیم کے اندر یہ ڈسٹینسز، یہ رکاوٹیں پیدا ہو گئی، آپ کے گیپس پیدا ہو گئے، آج ہی اپنے بارے سوچنا شروع کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ تو اسی لیے آپ اے ڈی پی یا ایم ڈی پی سے گھبرانا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہو کہ جناب ہم نے اب پڑھنے نہیں، ابھی تو پڑھنے کا وقت ہے، آپ کی ڈگری کی ویلیو تو اب بن چکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ